إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة وفي الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ میں ماہ سفر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ ہم اور آپ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سفر کے مہینے سے گزر رہے ہیں. سفر کا معنی بتایا گیا تھا کہ سفر کا معنی عربی زبان میں خالی ہونا ہوتا ہے. اور سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ جیسے ہی محترم مہینے، حرمت والے مہینے ختم ہو جاتے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس کے فوراً بعد جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا، مکہ کے لوگ شہر مکہ کو چھوڑ کر دور دراز کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، اور پورا کا پورا مکہ خالی ہو جاتا. اسی لیے سفر کو سفر کہا جاتا ہے. سفر کو سفر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے سفر کے مہینے میں نکلتے تھے اور جس قبیلے سے، جس خاندان سے لڑائی ہوتی، اس کے سارا کا سارا مال و دولت وہ لوگ لوٹ لیتے اور اس کا ہاتھ خالی کر دیتے. اسی لیے سفر کو سفر کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے عرب کے اندر دو بڑی خرابیاں پائی جاتی تھیں. پہلی خرابی تو یہ تھی کہ عرب کے لوگ مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. انہیں معلوم تھا، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ممنوع ہے. لیکن 3 مہینے لڑائی سے رکے رہنا، اپنے آپ کو بچائے رہنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ کسی سال ہم محرم کو سفر کے مہینے میں لا کر رکھ دیں گے اور کبھی سفر کو محرم کے مہینے میں لا کر دیں گے. یعنی کبھی سفر کا مہینہ آتا تو وہ کہتے کہ نہیں نہیں، یہ محرم کا مہینہ، یہ حرمت کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں وہ لڑائی جھگڑا کر لیتے، جو کچھ کرنا ہوتا کرتے، اور لوگوں سے یہ بیان کرتے کہ محرم کا مہینہ نہیں ہے بلکہ سفر کا مہینہ ہے، آئندہ سال ہم اس کو محرم کا مہینہ مان لیں گے. گویا کہ مہینے کو آگے پیچھے کرنا ان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی تھی. اور اللہ نے یہ کہا کہ مہینے کو آگے پیچھے
کرنا یہ صرف کفر نہیں ہے بلکہ کفر میں زیادتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ یہ پہلی خرابی عرب والوں کے اندر زمانے جاہلیت میں تھی۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ عرب والے لوگ محرم کے بعد جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوگا سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے، نامبارک سمجھتے۔ اس مہینے میں وہ لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، اس مہینے میں بچوں کا ختنہ نہیں کرتے، اس مہینے میں نئی کاروبار کی شروعات نہیں کرتے، اس مہینے میں وہ لوگ سفر کا ارادہ چھوڑ دیتے، سفر نہیں کرتے تھے، اور کسی بھی خوشی کا جو محفل ہوتا، خوشی کا موقع ہوتا، وہ لوگ سفر کے مہینے میں خوشی نہیں مناتے تھے۔ عرب والوں کے اندر یہ دو بڑی خرابیاں پائی جاتی تھی، اور پچھلی قوموں کے اندر بھی کسی چیز کو منحوس سمجھنا، وقت کو منحوس سمجھنا، انسان کو منحوس سمجھنا، کسی سامان کو منحوس سمجھنا پہلی امتوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی پایا جاتا، صالح علیہ السلام کی قوم میں بھی پایا جاتا، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، مکہ والوں کے اندر بھی زمانے جاہلیت میں بہت ساری چیزوں کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، منحوس گردانتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ منحوس مہینے میں، منحوس دنوں میں وہ سفر نہیں کر سکتے تھے اور کسی اچھے کام کی وہ شروعات نہیں کرتے تھے۔ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں یہ ساری چیزیں تھیں، کم و بیش آج بھی وہ چیزیں اس امت کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آج کے لوگ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، خوشی کے تقاریب منعقد نہیں کرتے، پھر اسی طریقے سے کاروبار کی شروعات نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں سفر کو بند کر دیتے ہیں، سفر نہیں کرتے ہیں، دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ رد کر دیتے ہیں۔ اور اس مہینے میں ایک خرابی، اور اس مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس مہینے کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس مہینے کی جو شروع کی 13 دن ہیں، شروع کے جو 13 ایام ہیں، اس کو لوگوں نے 13 تیزی کا نام رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ 13 تیزی کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے شکار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اور اسی مہینے میں یعنی سفر کی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک بہت زیادہ بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ لہذا اس سفر میں اچھے کام نہ کیے جائیں، شادی بیاہ نہ کیے جائیں، سفر نہ کیا جائے، اور بھی کوئی کام نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کے شروع کے جو 13 دن ہیں، اس مہینے کے 13 دنوں میں بہت زیادہ بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، اس مہینے کے جو آخری بدھ ہوتا ہے، اس بدھ کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس بدھ کو لوگ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آخری بدھ کو، یعنی سفر کا جو مہینہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے اس مہینے میں جو بدھ آیا تھا، اس بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا صحت یابی ملی تھی، آپ ذرا ٹھیک ہو گئے تھے، آپ کو ذرا شفا مل گیا تھا۔ لہذا آپ کو شفا ملنا، آپ کا مرض دور ہونا یقیناً خوشی کی بات ہے۔ لہذا اس دن ہم خوشی کے کام بھی کر سکتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ سفر مہینے کے شروع کے 13 دن یہ منحوس کے دن ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ نہیں ہے۔ سفر مہینے کے آخری بدھ اچھا دن ہوتا ہے، دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تو اس کا بالکل الٹا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پہلے مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آپ بیمار ضرور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سفر کے صرف 2 ہی دن باقی تھے، سفر مہینے کے صرف 2 دن باقی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت سفر مہینے کے صرف 2 دن باقی تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں مبتلا ہوئے اور جس سال سفر کا مہینہ آیا اس سال اس مہینے میں آخری بدھ بھی نہیں آیا۔ یہ صرف خیال ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، حقیقت سے اس کا ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیز اور نحوست کا یہ تصور اس امت کے اندر بھی پایا گیا، اور شریعت یہ کہتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اسلام میں بدشگونی، نحوست، منحوسیت کوئی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی اس سے پہلے روایت پیش کی جا چکی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدو ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا تو اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دوسرا آدمی بیمار نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ حکم نہ دے، اللہ کسی کو بیمار نہ کرے۔ ایک آدمی بیمار ہوا تو دوسرا بیمار نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ ولا طیرۃ، اسلام میں کوئی نحوست نہیں ہے، اسلام میں کوئی چیز بدشگونی نہیں، پر کوئی منحوس نہیں ہے، اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی الو بول دے تو وہ بھی منحوس نہیں ہے، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ لیکن اس امت کے اندر بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لوگ منحوس سمجھتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کالی بلی اگر راستے سے گزر جائے لوگ سفر کو رد کر دیتے ہیں، جاتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کسی عورت یا کسی مرد کی آنکھ پھڑکنے لگے، آدمی سوچتا ہے کہ مصیبت آنے والی ہے، اس کی کوئی تصور نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے وہم و گمان میں یہ ہے، صبح سویرے کسی سے ملاقات ہو گئی، سارا دن خراب گیا، فلاں سے ملاقات ہوئی تھی، وہ منحوس آدمی ہے، اس سے ملاقات کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی دنوں کو، مہینوں کو، اوقات کو منحوس سمجھتا ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ہم گفتگو کریں گے۔ اسلام میں عورت کو منحوس تصور نہیں کیا گیا ہے۔ بعض لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عورت فطرتاً منحوس ہے۔ اصل میں جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشؤم فی الدار والمرأة والفرس، کہ نحوست، بدشگونی گھروں میں ہے، بدشگونی عورت میں ہے، بدشگونی گھوڑے میں ہے، یعنی سواری میں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس حدیث کو بیان کرتا ہے، سنتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، غلط سمجھے گا، اس لیے کہ یہ حدیث مختصر ہے، مکمل حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان کان الشؤم فی شیء، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی ہے نہیں، اگر بدشگونی کسی چیز میں پائی جاتی ہے نہیں، ففی المرأة والدار والفرس، اگر نحوست، اگر کوئی چیز منحوس ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن ہے نہیں۔ اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی بدشگونی کسی چیز کا نام ہوتا تو سواری بھی ہوتی، گھوڑے میں ہوتی۔ اور آگے بڑھیے، کسی حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الطیرۃ فی المرأة والدار والفرس، کہ بدشگونی، نحوست گھروں کے اندر ہے، عورتوں میں ہے، پھر اسی طریقے سے گھوڑے میں ہے۔
دو لوگ بنی عامر قبیلے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور دونوں لوگ کہتے ہیں، دونوں بتاتے ہیں ان ابا ہریرہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، دو لوگ ایک قبیلے سے آتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں اے ام المومنین حضرت عائشہ، آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر کے اندر نحوست ہے، عورت کے اندر نحوست ہے، گھوڑے کے اندر نحوست ہے، یعنی گھر منحوس ہو سکتا ہے، گھروں کے اندر بدشگونی پائی جا سکتی ہے، گھوڑے کے اندر بدشگونی ہے اور عورت کے اندر نحوست بدشگونی ہے۔ یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکھی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بڑا صحابی اور کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، 500 سے زائد حدیثیں ان سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شکایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکھا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ ایسی ایسی بات کہتے ہیں، جانتے ہیں فغضبت فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنا ناراض ہوتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا غصہ آسمان کو چیر کر اوپر چلا گیا اور زمین کو پھاڑ کر نیچے چلا گیا، یعنی فغضبت غضبا شدیدا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا سخت ناراض ہوتی ہے، بہت زیادہ غصہ ہوتی ہیں۔ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، عالمہ ہے، فقیہہ ہے، محدثہ ہے، ام المومنین ہے، عورت ہے، مرد کو نصیحت کر رہے ہیں، عورت ہونے کے باوجود حدیث کے بارے میں پوری حقیقت بیان کر رہی ہیں۔ آج ماں بہنوں کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، دنیا بھر کے بکواس یاد ہیں، غیبتیں یاد ہیں، چغلخوریاں یاد ہیں، لگاؤ بجاؤ کی کہانیاں یاد ہیں، نبی کی حدیث کتنی یاد ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی شکایت ان کے پاس پہنچتی ہے، وہ کہتی ہیں حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنے میں غلطی کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے، قسم کھا کر کہتی ہیں والذی انزل الفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس اللہ کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا، یعنی قرآن نازل کیا، ما قالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ عورت منحوس ہے، گھر منحوس ہے، گھوڑے منحوس ہیں۔ تو نبی نے کیا کہا؟ انما قال، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کان اہل الجاہلیت یتطیرون من ذلک، نبی نے یہ کہا تھا زمانے جاہلیت کے لوگ ایسی چیزوں میں نحوست لیتے تھے، یعنی جاہلیت کے لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، گھر کو منحوس سمجھتے تھے اور گھوڑوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ عورت منحوس نہیں ہے، عورتوں کے اندر تو برکت ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا شرما، نحوست نہیں ہے کسی چیز کے اندر، وقد یکون الیمن فی المرأة والدار والفرس، وہی الفاظ، بلکہ بسا اوقات عورتوں کے اندر برکت ہوتی ہے، خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے، گھروں کے اندر خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتا ہے، سواری کے اندر، گھوڑے کے اندر خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتا ہے۔ اور انسانی زندگی کے تجربات شاہد ہیں کہ عورتوں کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن پورے طور پر بالکلیہ ان کو نحوست قرار دینا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان گھروں کے اندر داخل ہوتا ہے یا مکان بناتا ہے، لیکن کوئی چیز دکھائی دے دیتی ہے، کسی چیز کو منحوس سمجھ جاتا ہے، آدمی کام بند کر دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم مکان بنا رہے تھے، عجیب آواز آ رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا، ہم سب لوگ ڈر گئے ہیں، خوابوں میں ہم وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، آدمی ارادہ بدل دیتا ہے،
آدمی ارادہ بدل دیتا ہے، آدمی مکان بدل دیتا ہے، مکان کو منحوس سمجھتے ہوئے۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مکان بدل سکتے ہیں، لیکن یہ نیت ہو، یہ ایمان ہو، یہ عقیدہ ہو کہ ہم مکان کی وجہ سے ہم مکان نہیں بدل رہے، بلکہ پریشانی ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم دوسری جگہ مصیبت سے آرام پانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سنن نبی داؤد کی روایت کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول انا كنا فی دار، ہم ایک گھر میں رہتے تھے، ہم ایک گھر میں رہتے تھے، کثیر فیہا عددنا وکثیر فیہا اموالنا، ہم ایک مکان میں رہتے تھے، جس مکان میں رہتے تھے ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی، ہم بہت سارے لوگ رہتے تھے اور ہمارے مال بھی بہت زیادہ تھے، یعنی انسانوں کی تعداد میں بھی برکت تھی اور مالوں میں بھی برکت تھی۔ فتحولنا الى دار اخرى، لیکن ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے چاہا کہ اس گھر کو بدل کر کسی دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں، اور ہم لوگ دوسرے گھر میں چلے گئے، پہلے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں چلے گئے، لیکن کیا ہوا وَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے مکان کو چینج کیا، بدلا، تعداد بھی کم ہو گئی، ہمارے گھروں کے لوگ مرنے لگے اور ہمارے مال سے برکت ختم ہونے لگی۔ اے نبی آپ اس کا حل بتائیے۔ نبی نے کہا ضرورها ذمیمۃ، اس گھر کو بدل دو، اس گھر کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ گھر تمہارے لیے نامناسب ہے، مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو جو بدلنے کے لیے کہا، اس گھر کو منحوس سمجھ کر نہیں کہا، بلکہ اسی عقیدے کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم جب تک گھر نہیں بدلو گے، لوگوں سے شکایتیں کرتے رہو گے کہ گھر مناسب نہیں ہے، حالات مناسب نہیں ہے، لہذا گھر کو بدل دو اور دوسری جگہ چلے جاؤ اور موافق ماحول میں رہنے لگو۔ تو لہذا عورت بھی منحوس نہیں، گھر بھی منحوس نہیں، اسی طریقے سے سواریاں بھی منحوس نہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں، سفر کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ عرب زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یہ چیز تھی، لوگ جب بھی سفر کے لیے ارادہ کرتے، کہیں جانا ہوتا، پرندہ کو اڑاتے، ایک پرندہ اڑاتے، اگر پرندہ رائٹ سائڈ چلا گیا یعنی دائیں جانب چلا گیا، وہ اس سفر کو اچھا سمجھتے تھے اور سفر کو جاری رکھتے تھے، اگر وہ بائیں جانب چلا گیا سفر کو رد کرتے تھے کہ نہیں جاتے تھے، اس سفر کو منحوس سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ وہ چیز تو آج بھی پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی راستے پر جا رہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے، کوئی بلی گزر گئی، کالی بلی گزر گئی، ادھر کا انسان ادھر رکا ہوا، ادھر کا انسان ادھر رکا ہوا ہے۔ اب غور کریں گے تو بڑی عجیب بات ہے، دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں۔ بلی جو آپ سے بھاگتی ہے، آپ سے ڈر کر بھاگتی ہے، اس کو جانا ہے کہیں تو جائے گی، آپ بھی ڈر گئے، بلی آپ سے ڈر رہی، آپ اس سے ڈر رہے، کون سا ایمان ہے، کون سا عقیدہ ہے؟ ایک معمولی بلی سے آپ ڈر گئے، اور وہ بلی جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، اگر کسی انسان کے برتن میں وہ منہ ڈال دے، کوئی سامان موجود ہو، کھانے پینے کی چیز آپ کھا سکتے ہیں، اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا اِنَّا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ، بلی ناپاک نہیں ہوتی، کیوں؟ لِأَنَّهَا طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتُ، اس لیے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے۔ اگر کسی انسان نے ایسی غلطی کی، سفر میں جا رہا تھا، کہیں جا رہا تھا اور راستے میں ایسا ہوا یعنی بلی گزر گئی اور اس نے سفر کو رد کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من ردته الضيرة عن حاجة فقد اشرک، جس آدمی کو اس کی ضرورت سے بدشگونی نے روک دیا، اس نے شرک کیا، یہ شرکیہ کام ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی اس چیز کو مان رہا ہے اور اسی اعتبار سے زندگی گزار رہا ہے، کسی چیز کو منحوس سمجھ رہا ہے،
اور رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اور اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا تو جنت میں اس کو اونچے درجات نہیں ملیں گے، اونچے درجات نہیں ملیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن یلج الدرجات العلی، کہ وہ آدمی جنت میں اونچے درجات میں نہیں جائے گا، من تکہن او تکہن لہ، جس آدمی نے کہانت کی، کسی انسان کے ہاتھ کو دیکھ کر، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر فیوچر اور مستقبل کے بارے میں خبر دے دیا، پیارے نبی کہتے ہیں کہ یہ انسان بھی جنت کے اونچے درجات میں نہیں داخل ہوگا۔ اور ومن رجع عن سفر تطیرا، اور جو آدمی اپنے سفر کو رد کر دیا کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہوئے، وہ آدمی بھی جنت میں اونچے درجات کو نہیں پائے گا۔ یہاں تک کہ جو لوگ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی دین کو منحوس سمجھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے راستے پر نہیں ہے، مجھ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر لہ، کہ وہ آدمی میری امت یعنی میرے راستے پر نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، جو بدشگونی دیتا ہے یا اس کے سامنے یا اس کے لیے بدشگونی دیا جاتا ہے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ صبح سویرے نکلتے ہیں، کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں سارے دن وہ جھیل رہے ہیں، الزام دیتے ہیں اس انسان کو، اور وقت کو صبح کو کہتے ہیں کہ صبح سویرے پتہ نہیں کس انسان کا، کس ملحوظ انسان کا میں نے چہرہ دیکھا کہ سارا دن خراب ہی جا رہا ہے، سارا کا سارا دن خراب گزر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان ایسی غلطی کرتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے، صبح سویرے آپ سے کسی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ انسان ملحوظ نہیں ہے۔ صبح میں تو نبی نے کہا کہ میری امت میں برکت ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کی صبح سویرے کے وقت میں تو برکت ڈال دے، اور اللہ نے برکت ڈالا، برکت ڈالا۔ صحابہ کرام نے اس کو محسوس کیا۔ اس حدیث کے راوی سخت غامدی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی کہ صبح سویرے میری امت میں برکت ہے، یہ تجارتی قافلہ چلاتے تھے، تجارتی قافلہ بھیجتے تھے، یہ بزنس مین تھے، کہتے ہیں کہ جب دن چڑھ جاتا، بالکل وقت گزر جاتا، صبح ختم ہو جاتی تو میں اپنا تجارتی قافلہ بھیجتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی نے یہ بات بیان کی کہ صبح سویرے برکت ہے تو میں اپنا تجارتی قافلہ بالکل صبح سویرے بھیجتا تھا۔ صبح بھیجتے تھے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَتَرَى لَهُ وَكَثُرَ مَالُهُ، کہتے ہیں خود صبر کامدی کہ اس حدیث پر عمل کرنے میں مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میرا مال بڑھ گیا، میرا مال بڑھ گیا، مال کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور برکت اتنی رکھ دی، مسلم احمد کے الفاظ ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنا پیسہ کہاں رکھوں، پیسہ کہاں رکھوں۔ کیا ہم میں کا کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ ملے کہ میں رکھ نہ پاؤں؟ اگر چاہتے ہیں تو صبح کی نماز پڑھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے حق میں آئیے، اور کسی کے چہرے کو دیکھنے سے دل خراب نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ نے صبح سے میرے برکت رکھی ہے تو کسی انسان کے چہرے کو دیکھ لینے سے دل خراب نہیں ہوگا۔ دن آپ کا خود خراب ہے، آپ خرابی کی حالت میں خود بیدار ہوئے، آپ دن چڑھے اٹھ رہے ہیں اور چاہ رہے برکت ہو، صبح کو گالی نہ دیا جائے، شام کو گالی نہ دیا جائے، وقت کو گالی نہ دیا جائے، مہینے کو گالی نہ دیا جائے۔ دراصل یہ الزام ہے رب العالمین پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یسب الدار وعن الدار بید الامر اقلب اللیل والنہار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، یعنی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وقت کو برا بھلا کہتا ہے، مہینے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ وہ الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی دنوں کو لاتا ہوں، میں ہی رات کو لاتا ہوں، میں ہی مہینے کو لاتا ہوں، بید الامر، سارے اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں،
سارے اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن رات کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں، اللہ ہی تو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے توکل مضبوط کیا جائے، اعتماد مضبوط کیا جائے، بھروسہ مضبوط کیا جائے۔ اگر مقدر میں مصیبت پریشانیاں لکھی ہیں وہ آ کر رہے گی، وہ آ کر رہے گی۔ کسی وقت کسی انسان کسی عورت کی وجہ سے رخصت نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کے دل میں یہ آ جائے، آ سکتا ہے، اچھے لوگوں کے دل میں بدشگونی آ سکتی ہے، کیا کیا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں توکل مضبوط کیا جائے۔ جن کا توکل مضبوط ہوتا ہے وہ لوگ بدشگونی نہیں دیتے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں ایک وہ لوگ ہوں گے وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، جو بدشگونی نہیں دیتے ہوں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج یہ بھی بتایا کہ آدمی جہاں توکل مضبوط کرے وہیں پر اللہ سے یہ دعا کرے۔ اگر آ جاتا ہے دلوں کے اندر بدشگونی، نحوست، کسی چیز کو برا خیال کر لیتا ہے تو آدمی اللہ سے دعا کرے اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے مگر وہ جسے تو بھلائی قرار دے دے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے مگر وہ جو تو برا قرار دے، اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں بدشگونی کے حوالے سے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین بدشگونی اور اس کے متعلق ایسی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں رب العالمین تمام شکلوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین زندگی میں توکل، اعتماد اور رب العالمین پر بھروسے کو ہم سب کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین بہت سارے لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ رب العالمین اتوار کے درس میں مغرب بعد ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔